یعنی روئے زمین پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم سے زیادہ پسندیدہ اب میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ 6 عاشوراء کے دن میرے امام نے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ حسینی کردار پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیجیے۔ دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر بھی نمازیں جماعت سے ادا کریں اور محبان حسین نام حسین لیتے ہی اس نام والی عظیم شخصیت سے جڑی چند اہم چیزیں ہمارے ذہنوں میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار اور جگر گوشۂ زہرا بطول، بہادر باپ کے بہادر بیٹے، ہر معاملے میں اپنے رب کے رضا چاہنے والے، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے، حق کا بول بالا کرنے اور باطل کے سامنے نہ جھکنے والی ایک بے مثال شخصیت، اپنے رات دن اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت میں گزارنے والے اللہ پاک کے ایک خاص بندے، میدان جنگ ہو یا پھر میدان امن و عمل، دونوں ہی میں جن کا کردار ناقصوں کو کامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور کاملوں کی بھی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر میدان جنگ کا میسر آنا اور اس میں حسینی کردار کا ادا کرنا اگرچہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، مگر میدان امن و عمل اب بھی ہر ایک کے لیے خالی ہے اور ہر ایک اب بھی عملی طور پر حسینی کردار ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کو ادا کرنا بھی چاہیے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور مطلوب شریعت بھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بغض رکھتا تھا، اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہیں اور ان کے والد محترم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھڑکنے یا غیر مناسب جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا: اپنے اوپر سے بوجھ ہلکا کر، میں اللہ پاک سے اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس شخص کے ساتھ آپ اس قدر عفو و درگزر، نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس کی دشمنی یکدم محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگا: ما علی وجہ الارض احب الی منہ ومن ابیہ، یعنی روئے زمین پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم سے زیادہ پسندیدہ اب میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: کانا یصلی فی الیوم واللیلۃ 1000 رکعہ، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعتیں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ، نماز، حج، صدقہ اور بھلائی کے تمام کام کثرت سے کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل ادا کیے۔ 61 ہجری 10 محرم شریف کی صبح میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ 6 عاشوراء کے دن میرے امام نے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا جس کے ذریعے انہیں اپنی آخرت کی بربادی سے ڈرایا۔
آپ نے ان سے ارشاد فرمایا خون ناحق حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ مگر ان نصیحت والی باتوں کا ان بدبختوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اپنی آخرت کو برباد کرنے پر ہی اڑے رہے، اور بالآخر انہوں نے بی بی فاطمہ کے شہزادے کو شہید کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ میری تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے فریاد ہے، حسینی کردار پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیجیے۔ امام عالی مقام تو خود کو برا بھلا بولنے والوں کو معاف کر دیں، دشمنوں کی بھی بھلائی چاہیں، جبکہ ہم اپنے مخالفین کے گلے پڑ جائیں اور انتقام کی آگ میں جل کر انہیں نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی دنیا اور آخرت برباد کر دیں۔ امام حسین تو وقت پر فرائض و واجبات کو ادا کریں اور کثرت سے نفل نمازیں بھی پڑھیں، بلکہ بھلائی کے سارے کام ہی کثرت سے کریں، دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر بھی نمازیں جماعت سے ادا کریں، اور محبان حسین اپنی انمول زندگی نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہ کر گزاریں۔ فرائض کی ادائیگی کو اہمیت دینے کی بجائے دنیا کمانے اور دنیا بنانے ہی کو اہم قرار دیں۔ امام مظلوم تو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جبکہ ہم دنیا کی ذلیل دولت کے حصول کی خاطر دین اسلام ہی کے احکام کی دھجیاں اڑا دیں۔ شہید کربلا تو پوری داڑھی اور عمامے والے تھے، اور ہم داڑھی جیسی عظیم سنت کو منڈوا کر نالیوں میں بہا دیں۔ کیا محبت حسین اسی کا نام ہے؟ اللہ پاک ہمیں حسینی کردار کو حقیقی معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔